جی السلام علیکم میرے دوستوں آپ کا دوست نثار جاوید بات کریں گے کہ آج 20 تاریخ ہے، کل 21 تاریخ ہے، کل نواز شریف صاحب پاکستان جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے ایک بات پہ شاباش کہ ایک ترانہ مسلم لیگ کے لیے لکھا گیا تھا جس کے اندر کچھ ایسے دعوے تھے یا ایسی باتیں تھی جو کہ ناقابل برداشت تھیں، اور میرے خیال میں شاید دشمن کی کوئی چال ہو گئی یا نادان دوستوں کی چال تھی جس میں کفر یا کلمات تھے جس کو نواز شریف صاحب نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس میں وہ اللہ کے فضل کرم سے جو کہ صحیح فکرہ تھا وہ ڈالا گیا۔ اس کے لیے نواز شریف صاحب کو بڑی بڑی شاباش، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ خیر خیر سے پاکستان پہنچے، اور جو لوگوں کو امیدیں ہیں ان کے ساتھ اصل میں جو امیدیں ہیں کہ پاکستان کی ترقی خوشحالی کے لیے، مہنگائی بے روزگاری کے لیے کچھ کرے، تو وہ عوام کی امیدوں پہ اللہ کرے پورے اترے۔ دوستو یہاں پہ جہاں پہ ہم شاباش دے رہے ہیں وہاں پہ ہم نواز شریف صاحب کو ایک اور بھی ریکویسٹ کرنی چاہتے ہیں کہ ہمارے دین سے، ہمارے ملک سے بہت مذاق ہو چکے، جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خلاف بھی ہیں کچھ لوگوں کے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ اگر وہی کام آپ کی پارٹی کے کچھ بندے جو کہ ایم این اے ایم پی رہ چکے ہوں وہ عوام سے کہیں گے، جیسا کہ کچھ فکرے آپ نے سنے ہوں گے، میں اس بندے کا اس قابل نہیں سمجھتا اس کا نام بھی لوں، مسلم لیگ میں اس کا عہدہ بھی بتاؤں، اور اس کے فکرے بھی دہرانے اچھے نہیں سمجھتا تھا، لیکن سب کو علم ہو کہ اس نے کیا کہا ہے اس لیے دہرانے پڑ رہے ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی یہاں پہ جلسے میں آئے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور جو لاہور پہنچے گا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ میاں صاحب ایسے لوگوں کی ذمہ داری پھر آپ کی مسلم لیگ نون پہ آتی ہے۔ مسلم لیگ نون کیا نواز شریف ہے، اور پھر گھوم گھما کے وہ آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے۔ خدا کے لیے ایسے لوگوں کو روکے، منع کریں، نہیں مناتے اپنی ٹیم سے نکال دیں، ٹیم اچھی بنائیں۔ ٹیم ہمیشہ آپ کو لے کے بیٹھتی ہے، اگر ٹیم اچھی نہیں ہوگی یہ سلسلے خراب اور غلط طریقے سے چلتے رہیں گے۔ یہ تو ہوگی ہماری لوکل باتیں، پاکستان کی باتیں ہیں، اور جو ابھی گرم خبریں ہیں جیسے میاں نواز شریف جا رہے ہیں پاکستان، سب سے گرم خبر یہی ہے۔ اس کے بعد عدلیہ ہے۔ قاضی فائز صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن قاضی صاحب یاد رکھیں آپ کے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ساری جوڈیشری جو آپ کے انڈر ہے۔ قاضی فائز صاحب ہمیں صرف سپریم کورٹ میں بیٹھے نظر نہیں آنے چاہیے، نیچے کوئی مجسٹریٹ کی عدالت ہے وہاں تک بھی قاضی فائز صاحب کا آنا پتہ چلنا چاہیے کہ کوئی بندہ آیا ہے اور قانون کا رکھوالا آیا ہے، آئین کا رکھوالا آیا ہے، یہ بات نظر آنی چاہیے، ڈھونڈنی نہ پڑے کسی کو۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فلسطین اور اسرائیل۔ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ نہیں ہم کہہ سکتے، ہم اسرائیل کی بدماشی کہہ سکتے ہیں، اس کا وہ جو ہے دشمنی مسلمانوں سے کہہ سکتے ہیں، اس کی دشمنی اس دنیا سے کہہ سکتے ہیں، اس کی دشمنی اس خطے سے کہہ سکتے ہیں جہاں پہ اسرائیل واقع ہے۔ وہ پورے خطے کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں بار بار یہ ذکر کرتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں اپنی یادداشت پیچھے لے کے جاتے، زیادہ پیچھے نہیں جانا پڑے گا۔ سال میں کبھی 4 دفعہ، کبھی 6 دفعہ، کبھی 10 دفعہ، خاص طور پہ جب اسلامک مہینے آتے ہیں، کوئی اسلامک ایسے تہوار آتے ہیں، اس وقت تو لازمی اس نے رکھا ہوا ہے۔ یہی سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو یاد نہیں آ رہا، آپ غور نہیں کر رہے۔ یہ جتنے بھی ہم شور ادھر کر رہے ہیں، میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنے وہ بنے ہوئے ہیں، مجاہدین بنے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہم ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ اس کے دوران جنگی جرائم کرتا رہتا ہے۔ جنگی جرائم میں ہاسپٹلز پہ بم، سول آبادی پہ بم، نسل کشی فلسطینیوں کی، وہ اس کی جاری ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس کے بارے میں اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں وہ آواز پتہ نہیں کہاں اٹھا رہے ہیں اور کیسے اٹھا رہے ہیں۔ او آئی سی کہاں ہے؟ جیسے وہ سٹارٹ میں جب بنی تھی اسی وقت لوگ کہتے تھے او آئی سی، تو وہ او آئی سی ہے واقعی، یا تو یہ بھی انہوں نے ایک ڈین کا اپنا منہ بنایا ہوا ہے جو ان کے لیے کھلتا ہے، مظلوم کے لیے نہیں کھلتا، ان کے لیے تو کھلتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کھلتا۔ اب سلسلہ دنیا میں یہ شروع ہو چکا ہے کہ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں جی بہت سارے کام دنیا میں ایسے لوگوں نے خود کیے، 9/11 کی طرح دوسری تیسری چیزیں کر کے اس کو استعمال کیا دنیا کو فتح کرنے کے لیے، اور خطہ جو ہے اس کو پورے خطے کو فتح کرنے کے لیے اسرائیل نے پچھلے جو ہوم ورک کیا ہے، ایکسرسائز کی ہے،
ارد گرد اس نے الیکشن ہوئے محمد مرسی کے، اس کو گرفتار کر لیا، سی سی ادھر بٹھا لیا، مصر پہ ایک حساب کا قبضہ کر لیا سی سی کو بٹھا کے، عراق نام صدام حسین کا لے کے پورا عراق تباہ کر دیا، جیسے ہمارے ملک میں نواز شریف کا نام لے کے پورا پاکستان تباہ کر دیا، اور تانے بانے ایک ہی جگہ سے چلتے ہیں پوری دنیا میں۔ پاکستان کو اتنا کمزور کیوں کیا گیا، پاکستان کے لیے اتنا کچھ کیوں کیا گیا؟ اس کا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو اتنا کمزور کر دی جائے کہ اس فلسطینی کو مدد کے لیے نہ آئے، کیونکہ وہ بار بار کہتے تھے کہ ہمارا اگر بایولوجیکل اگر کوئی مخالف ہے تو وہ پاکستان ہے، ہمیں اگر کسی سے خطرہ ہے یا ڈر ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اس کا انہوں نے بندوبست کیا، اور ہم بڑے بیوقوف بن کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے زندہ باد اور مرد آباد پہ لگے رہے۔ میں صرف پاکستانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پوری مسلمان امت کی بات کر رہا ہوں، مسلم امہ۔ یہاں پہ ہمیں ایسے انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ مسلم امہ کے لیڈر بنا کے دیے گئے، جنہوں نے مسلم امہ کے لیے جب بھی کوئی بات کی، کوئی لفظ نکالا منہ سے، تو ان کے پیٹ میں چھرا گھونپا، کرپشن کی، ضلالت کی اور اسلام پاکستان دشمنی کی، لیکن ان کو مسلسل مسلم امہ کا لیڈر ہی پکارا جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ سوشل میڈیا کی پاور ان کے پاس ہے۔ سوشل میڈیا کی پاور پاس ہونے کا یہ مطلب نہیں آپ کچھ بھی کہہ دیں اور کچھ بھی آپ ٹھونس دیں اپنی طرف سے۔ تو چونکہ میڈیا سارا ان کے ہاتھ میں ہے، جو ظالم ہے، مظلوم کی آواز کوئی نہیں ہے۔ مظلوم بیٹھا ہوتا ہے، اب سوچنے کی بات ہے سیدھی سمپل سی، کہتے ہیں جی حماس نے ابھی جو ہوا ہے، اسی طرح سے ہر دفعہ ہوتا ہے، حماس نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ، تو اسرائیل کو کہاں پہ حملہ کرنا چاہیے؟ واپس حماس کے اوپر۔ اب وہ پتہ نہیں خود کرواتا ہے، حماس بھی ساتھ ہے یا کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حماس حملہ کرتا ہے اور وہ چڑھ جاتا ہے کس کے اوپر؟ فلسطین کے اوپر، اور جہاں پہ اس کا دل چاہتا ہے بمبنگ کرتا ہے، جہاں جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور دنیا میں روتا بھی ہے، اور شور کر جاتا ہے حماس میں لے کے بیٹھا، حماس نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ جیسے پروپیگنڈا آپ نے دیکھا لوکل، یہی ان کے پروپیگنڈے کا سسٹم ہے، یہی طریقہ کار ہے، اسی طریقے سے ہر جگہ کرتے ہیں کہ شور کر جاتے ہیں، روئی جاتے ہیں کہ فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہی کام خود کر جاتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے، اس وقت یہ ظلم کر رہتے ہیں۔ اگر یہ کہیں کرپشن ہو رہی ہے، اس وقت ہم کرپشن کو روکیں گے، پکڑیں گے، تو اس وقت یہ کرپشن کر رہتے ہیں۔ جو چیز یہ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ایک فارمولا ہے جو پوری دنیا میں سیٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ہم ادھر صرف ایک چھوٹا سا ان کا مولا دیکھ کے، عمران خان دیکھ کے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اس ساری دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ ان کا وہ پیٹرن ہے جو پوری دنیا پہ لاگو ہے۔ اور ہم جیسے کہتے ہیں جذبات کی روح میں، آج کل ہم میڈیا کی روح میں بہ رہے ہیں اور غور نہیں کر رہے ہم کون ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے۔ اور جب جو دو چار بندے بھیڑوں کی طرح، بھیڑ چال جس کو بولتے ہیں، ہم بھیڑے بن چکے ہیں کہ جدھر کو ایک بھیڑ چلی ساری ادھر چل پڑی۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ صحیح سائڈ ہے، غلط سائڈ ہے، تو جا کے مر جائیں گے، زندہ رہیں گے، نہیں، بس ایک بھیڑ چلی ہے، دوسری چلی، تیسری چلی، سب اس کے پیچھے۔ پھر ہم اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں، پھر ہم کلیم کرتے ہیں جی ہم بڑے لاجیکل بھی ہیں، لاجک سے ہم بھاگتے ہیں، دلیل سے ہم بھاگتے ہیں، شور شرابے پہ لگتے ہیں۔ جیسے کچھ دن پہلے میں نے وہ سوشل میڈیا پہ وہ پوسٹ دیکھی تھی، وہ بندہ پکڑ کے یہاں تک درود شریف لے کے آ گیا ٹی وی کے سامنے، اپنے ادھر کیمرے کے سامنے، اور درود شریف کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ ابھی میں قسم دیتا ہوں کہ ابھی عمران خان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، اور عمران خان اپنی جان بچاتا پھر سب کے سامنے۔ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں یہاں پہ نا۔ بہرحال اللہ پاک ہمارے اوپر رحم کرے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، نیکی کی ہدایت دے۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔